نبی اکرم جب نماز پڑھتے تھے سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، مختلف آپ دعائیں پڑھتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مختلف آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر کسی کی مرضی ہے، کوئی چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتا ہے اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے، وہ دعا کر سکتا ہے، کوئی منع ہی نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی ہم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کیا۔ امام نے ہاتھ اٹھائے، مقتدیوں نے امام اٹھائے، مقتدیوں نے ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے دعائیں کی اور اس کے بعد سب اٹھ کر کے چلے گئے، سنتیں پڑھنے لگے، اور سلام پھیرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایک بدعت آتی ہے 10 سنتوں کو لے کے چلی جاتی ہے۔ میرے محرم کا مہینہ آیا، 10 محرم کی تاریخ کو اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین کی شہادت ہوئی، بڑے دردناک طریقے سے کربلا میں شہید کیا گیا۔ اس شہادت کو یاد کرنے کے لیے حضرت حسین کی قبر کی ایک شبی بنائی گئی جس کو تعزیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمان نوجوان تعزیے نکال کر کے یا حسین کا نعرہ لگا رہا ہے۔ او مسلمانوں، تمہیں حسین کی شہادت کا غم ہے، اسی محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو لولو نے حملہ کر کے ان کو شہید کر ڈالا، تم نے 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کا تو کوئی تعزیہ نہیں نکالا۔ اسی محرم کے پہلے 17 ذی الحجہ کی تاریخ کو عثمان غنی کو ان کے گھر میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، تم نے عثمان غنی کے نام کا تو کوئی تعزیہ نہیں نکالا، کوئی علم نہیں نکالا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اسلام ان بدعات کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ شہادتوں کا غم منائیں گے تو سال کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس تاریخ میں کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی شہادت نہ ہو۔ اسلام شہیدوں کے خون سے اسلام کی تاریخ رنگین ہے۔ اگر آپ شہادتوں کا غم منائیں گے اور لوگوں کی پیدائش کی خوشی منائیں گے تو سال کی کوئی تاریخ باقی نہیں۔ اسلام بڑا ہی سمپل دین ہے میرے بھائی، اس کو سمپل ہی رہنے دو، اس میں بدعات مت نکالو، اس میں کوئی نئے کام مت نکالو۔ انتقال ہو گیا کسی انسان کا، تیسرے دن آپ نے بریانی بنوا دی، آپ نے لمبا چوڑا کھانے کا انتظام کیا، پورے خاندان کے لوگ آ کر کے دعوت اڑا رہے ہیں۔ میرے نانا کا انتقال، میرے نانا کے گھر میں بھی یہ بدعات و خرافات انجام دی جاتی ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، لیکن بہرحال ہے ماحول ہے، جب تک اللہ ہدایت نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ نانا کا انتقال ہوا، آج ہوا ہے، اگلے دن رات میں بریانی بنانے کی تیاری چل رہی ہے، مسالہ پیسا جا رہا ہے، پیاز کاٹی جا رہی ہے۔ میرے ماموں لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل آپ کے باپ کا جنازہ نکلا تھا اور آج آپ بیٹھ کر کے دعوت کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو میرے ماموں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہمیں بھی یہ چیز غلط لگ رہی ہے، مگر ہم نہیں کریں گے تو سماج کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کل سماج یہ کہے گا کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے باپ کا تیجا نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کا 40واں نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کی برسی نہیں کی۔ اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی پرواہ مت کرو، پرواہ کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرو۔ حساب و کتاب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ مریں گے، لوگ مٹی دے کر کے ہاتھ چھاڑ کے چلے جائیں گے، لوگ قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے، لوگ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی؟ اتنا بڑا زلزلہ آیا ترکی اور سیریا کے اندر، آرام سے لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچانک زلزلہ آتا ہے، نہ بیوی کو شوہر کی فکر ہے، نہ بچوں کو باپ کی فکر ہے، نہ باپ کو بیٹے کی فکر ہے، سب بھاگ رہے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے سب بےتاب پڑے ہیں۔ ایک چھوٹے موٹے زلزلے میں ہم نے قیامت کا نقشہ دیکھا ہے۔ سوچو میرے پیارے ساتھیوں، جب قیامت کے دن کا زلزلہ آئے گا تو کیا حال ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ
کے بھاگے گا, اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا, وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. جب وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو دنیا میں دوسروں کی خوشی کے لیے ہم اللہ کی شریعت کا کھلواڑ نہ بنائیں. میرے پیارے ساتھیوں, باپ دادا نے کیا کیا, سماج میں کیا ہو رہا ہے, ماحول میں کیا چل رہا ہے, آپ اس کی پرواہ مت کیجئے, آپ قرآن و حدیث پر عمل کیجئے. آج ہمارے یہاں کی شادیوں کا حال آپ دیکھ لیجیے. ہمارے بہت سارے نوجوان ہر جلسے میں تقریر سننے جا رہے ہیں, عبدالغفار صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سیلفی لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ سامان تجارت بنا کر کے آپ کا سودا کیا جاتا ہے؟ غریب لڑکی کے باپ سے سودا کیا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر آپ کو یہ چیزیں دینی پڑیں گی. اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر غیرت ہے میرے نوجوانوں, اگر اس جلسے میں 500 نوجوان بھی بیٹھے ہیں, اگر 500 نوجوان یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی شادی میں جہیز نہیں لیں گے, ہم اپنی ہونے والے سسر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے, تو 500 فیملیز سے آپ اس بوجھ کو ختم کر دیں گے. میرے 500 غریب بیٹیوں کے باپ سکون کی سانس لیں گے اگر صرف 500 نوجوان اس جلسے میں یہ طے کر لے کہ ہم جہیز نہیں دیں. ہمارے یہاں برادری چلتی ہے, کوئی شیخ ہے, کوئی انصاری ہے, کوئی شیر آبادی ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, مگر ان خرافات کی کوئی برادری نہیں. شیخ بھی جہیز لے رہا ہے, انصاری بھی لے رہا ہے, شیر آبادی بھی لے رہا ہے, اہل حدیث بھی لے رہا ہے, دیوبندی مسلک کا بھی لے رہا ہے. جہیز کی اور ان رسموں کی کوئی برادری نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے واسطے آپ اس برائی کو ختم کرو میرے بھائی. آج حالات یہ ہو گئے, پہلے مہینے میں ایک خبر آتی تھی کہ کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی, مرتد ہو گئی. پہلے مہینے میں سال میں ایک خبر آتی تھی. اب روزانہ واٹس ایپ پر خبریں آتی ہیں. نیہا انصاری نے شادی کر لی روہت کے ساتھ, شبانہ شیخ نے شادی کر لی سنجے کے ساتھ. لڑکی مسلمان ہے, فیس بک پر غیر مسلم لڑکے سے دوستی کر رہی ہے, اس کو آئی لو یو بول رہی ہے, اسے محبت کا اظہار کر رہی ہے, اس کے ساتھ فوٹو کھینچ کر کے اس کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا چرچا کر رہی ہے, اور پھر ایک دن اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس قابل بھی نہیں بنا سکے کہ انہیں رب کی توحید کی اہمیت سمجھا پاتے, انہیں اسلام کی اہمیت سمجھا پاتے, انہیں ایمان کی قدر و قیمت سمجھا پاتے. یہ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے میرے بھائی. یہ ایمان وہ چیز ہے جس کی حفاظت کرنے کے لیے اگر جان دینی پڑے تو جان دے دی جائے, اگر مال قربان کرنا پڑے مال قربان کر دیا جائے, اگر بال بچوں کو قربان کرنا پڑے بال بچوں کو قربان کر دیا جائے. یہ ایمان تو وہ دولت ہے. جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ابو جہل نے جب ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور جوان بیٹے کو ان کے سامنے باندھ دیا, ان کے شوہر یاسر کو ان کے سامنے باندھ دیا اور سمیہ کو آفر کیا, اے سمیہ اگر تو اسلام کو چھوڑ دے, تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے, اے سمیہ تجھے ٹارچر کرنا, تجھے تکلیف دینا چھوڑ دے. مگر سمیہ کو اس دولت کی قیمت پتہ تھی, سمیہ کو ایمان کی اہمیت پتہ تھی. سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی. ابو جہل اس دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے, اب ایمان نکلنے والا ہے. ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑے اتار دیے, مادر ذات برہنہ کر دیا, سر سے پیر تک ننگا کر دیا, جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا. سوچو میرے بھائیوں, ایک ماں کے لیے کتنی بڑی اذیت کی بات ہے. اے سمیہ میں تیری عظمت پر قربان جاؤں, تیرے ایمان پر قربان جاؤں, تیری استقامت پر قربان جاؤں. سمیہ نے اس اذیت کو برداشت کر لیا مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا, توحید سے سمجھوتا نہیں کیا. پھر ظالم ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی شرمگاہ پر حملہ کر کے ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا. سمیہ نے شہادت دے دی, اپنی جان دے دی, مگر اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا. ایمان تو وہ چیز ہے میرے بھائیوں, میری ماں بہنوں, جس کو بچانے کے لیے سمیہ شہید ہو گئی, اور آج آپ کی جوان بیٹیاں اس ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور عشق اور محبت کے نام پر غیروں کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں. بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے, اور ہم اور آپ جہیز لے کے لینے دینے میں مگن بنے ہوئے ہیں, ہم اور آپ اپنے فضول کے رسم و رواج میں مگن بنے ہوئے ہیں.
ہم نے اپنی بیٹیوں کو کالجوں میں پڑھایا، یونیورسٹیز میں پڑھایا، ہم نے اعلیٰ تعلیم اپنی بیٹیوں کو دلائی، مگر اپنی بیٹیوں کو اس قابل ہم نہیں بنا سکے کہ ان کو توحید کی اہمیت بتاتے، ان کو ایمان کی قدر و قیمت بتاتے۔ دینی تعلیم کے نام پر ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، حافظ جی سے کہا حافظ جی میری بیٹیا کو قرآن پڑھا دیجیے۔ حافظ جی گھر میں آئے رٹو طوطے کی طرح، انہوں نے قرآن کا ناظرہ ہماری بیٹیا کو پڑھا دیا۔ معاف کیجئے گا، ناظرہ قرآن پڑھنے کا نام دینی تعلیم نہیں ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھ کر کے آپ کی بیٹی کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ پردہ کس چیز کا نام۔ آپ کی بیٹی جب تک قرآن کی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھے گی جس آیت میں آپ کی بیٹی کو پردے کا مطلب، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر برقع ڈال لیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا۔ ہمارے یہاں تو پردہ کرنے والیاں بھی کورونا کے بعد ماسک لگانے لگی۔ اب نقاب نہیں چلتا ہے، اب ماسک چلتا ہے۔ ہرے کلر کا فراک ہے تو ہرے کلر کا ماسک لگ گیا، گلابی کلر کا کپڑا ہے تو گلابی کلر کا ماسک لگ گیا۔ معاف کیجئے، ماسک نقاب کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ نقاب کو بھی ہم نے ڈیزائن دار بنا دیا۔ اب ماشاءاللہ نقاب اتنا خوبصورت ہو گیا کہ شاید بغیر نقاب پر اتنی توجہ اور نظر نہ جائے جتنی نقاب کے اوپر جائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب قرآن کا مطلب ہی نہیں پڑھایا اور ان کو دینی تعلیم ہی نہیں دی تو ہماری بیٹیاں اگر آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں تو ہمیں بہت حیرت نہیں کرتی۔ ہم نے اپنی لڑکیوں کو اجازت دی وہ بازار جائیں، ہم نے بازار کے راستے ان کے لیے کھول دیے، ہم نے کالجوں کے راستے ان کے لیے کھول دیے، ہم نے یونیورسٹیز کے راستے ان کے لیے کھول دیے اور ہم نے مسجدوں کے راستے ان کے لیے بند کر دیے۔ دنیا کی ہر جگہ عورت جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ فتویٰ لگ گیا صاحب مسجد میں جانے سے فتنہ پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج آپ غور کریں کہ آج مسلم پرسنل لا بورڈ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر پردے کا انتظام ہو تو عورتوں کو مسجد میں انتظام ان کا ہونا چاہیے۔ بڑی دیر میں بات آئی ہے مگر دیر آیا درست آیا۔ جب بیمار انسان ہوتا ہے نا، میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، ایسے بظاہر مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی مگر 2 دن کے بعد اب میرے سینے میں درد ہو رہا، پیٹھ میں درد ہو رہا۔ اب میں ڈاکٹر کے جاؤں گا، ڈاکٹر مجھے پین کلر دے گا، اگر اندرونی کوئی چوٹ نہیں ہے تو پین کلر دے گا اور ساتھ میں اینٹی بائیوٹک دے گا۔ اصول یہی ہے، بیماری جتنی تگڑی ہو اینٹی بائیوٹک اتنا تگڑا دیا جاتا ہے۔ آج ایک طرف بے پردگی کی بیماری ہے، ایک طرف بے حیائی کی بیماری ہے، ایک طرف فیس بک کی بیماری ہے، ایک طرف انسٹاگرام کی بیماری ہے، ایک طرف واٹس ایپ کی بیماری ہے۔ آپ کی جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، رات میں 12 بجے وہ کس سے بات کرتی ہیں آپ نظر نہیں رکھ سکتے میرے بھائی۔ ان کے فیس بک پر ان سے پرائیویٹ میں کون کون چیٹنگ کر رہا ہے آپ نظر نہیں رکھ سکتے۔ جب بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں تو اینٹی بائیوٹک کا ڈوز بھی اتنا ہی تگڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، میری بات لکھ کے رکھ لیجیے، آنے والے 10 اور 15 سالوں کے بعد شاید کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا، کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا جہاں کی کوئی نہ کوئی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو کر کے مرتد نہ ہوئی ہو۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ چیز پھیل رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، اولاد والو، آپ کا بیٹا اگر آگ میں جل رہا ہو اور آپ کو پتہ لگ جائے تو کیا آپ جلسے میں بیٹھ کر کے عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے؟ آپ دوڑتے بھاگتے جائیں گے۔ آپ کو موبائل پر کال آ جائے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ ہاسپٹل پہنچیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو اپنا خون دے کر کے اور اپنی جان دے کر کے آپ اپنے بچوں کو بچائیں گے۔ اتنی محبت کرتے ہیں اپنی فیملی سے، اپنے پریوار سے، اپنے بال بچوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت کو اپیل کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جس پریوار سے، جس اہل و عیال سے تم اتنی محبت کرتے ہو، اس کو دنیا کی آگ میں تم جلتے ہوئے نہیں
कैसे जल रहे हैं और तुम कैसे गवारा कर रहे हो। अपने बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, सुकून होना चाहिए होगा। एक तो ये शुरू में ये चैनल वाले बिला वजह परेशान करते रहते हैं। आप गौर कीजिए, अल्लाह रहम फरमाए, बच्चों की मोहब्बत हमारे और आपके दिल में है, लेकिन अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और आपका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है और आपकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है मेरे भाइयों, तो अल्लाह क्या हमारी और आपकी गर्दन बच नहीं सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है, आपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाई, आपने घर मकान बनाया, आपने सोने चांदी के जेवरात बनाए, मगर अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आपने अपने बच्चों की आखिरत के लिए क्या किया? आखिरत के लिए आपने क्या? दुनिया में तो चलो आपने अपने बच्चों का इंतजाम कर दिया, मगर आपको अपने बच्चों की आखिरत की कितनी फिक्र है? कभी आपने इस पर गौर किया? आज कितने मुसलमान हैं, बच्चा बीमार हो गया, माँ उसकी मालिश कर रही है, मालिश करने के बाद काजल का टीका लगा रही है। आप क्या लगाते? नहीं लगाते? काजल का टीका लगाती है पेशानी की। औरतों से पूछो क्यों लगाती हो, कहती है नजर नहीं लगती। किसने बताया भैया? कुरान में लिखा है, नबी ने फरमाया, सहाबा ने किया नहीं। टोटका है हिंदुस्तान के माहौल में राइज हो गया, बच्चे को नजर का टीका लगाया जा रहा है। घर में नजर न लगे, गैर मुस्लिमों के यहाँ नींबू और मिर्चे लटकाए जाते हैं, मुसलमानों के घरों में भी मिर्ची और नींबू लटकाए जाते हैं। बच्चा बीमार हुआ, आपने उसके पेट में तावीज मार दिया, उसके गले में तावीज मार दिया। मेरे भाइयों, क्या आपने नबी की वो हदीस नहीं सुनी, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासे हसन और हुसैन को पढ़ करके दम करते हैं, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आपने दुआ याद नहीं की, आपको दुआ पढ़ना नहीं आता, तो आपने शॉर्टकट तलाश किया, आपने मौलवी साहब से कहा तावीज बना के दे दीजिए, मौलवी साहब ने तावीज बना के भी दे दिया। मेरे भाइयों, इन बिदात और खुराफात से अपनी फैमिली को बचाओ, शिर्क से बचाओ अपने बच्चों को। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, उनके 12 बच्चे हैं, अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने वाला है आखिरी टाइम में। 12 बच्चे उनके बिस्तर को लपेटे, बिस्तर को घेरे हुए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। हजरत याकूब अपने बच्चों से कहते हैं, किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका। बच्चे कहते हैं, अब्बा जान, हम आपकी और अपने बाप दादा के माबूद की इबादत करेंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को अपने इंतकाल के टाइम बच्चों की तौहीद की फिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र कीजिए। और जाते जाते मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप, चूंकि मैं मजबूरी की वजह से मुझे पहले नंबर दिया गया है, जलसे वालों को इस बात का भी डर है कि कहीं जो चंदे का एक उम्मीद, प्रोग्राम के जरिए उम्मीद है चंदे की, कहीं वो चंदा कम ना हो जाए। मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट चल रहा है, 5-10 मिनट आप आइए और इस कब्रिस्तान के रास्ते के लिए, जाहिर है कब्रिस्तान हमारी बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, ये सदक़े जारिया होगा। अगर आपने